رمضان ٹرانسمیشن کی بات ہو اور گیم شوز کی بات نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر بار کی طرح اس بار بھی ARY ڈیجیٹل لا رہا ہے گیم شو جیتو پاکستان۔ رمضان میں یہ اسپیشل اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں جیتو پاکستان لیگ کھیلی جاتی ہے۔ پہلے پرومو پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، شروع کریں جیتو پاکستان لیگ۔ جیتو پاکستان لیگ میں ٹیمز بنائی جاتی ہیں، ان ٹیمز کے کیپٹن سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کپتان شائستہ لودھی ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ عدنان، آپ آفت کی پڑیا کے لیے پریشان نہیں، تیار ہو جائیں، کیونکہ میرا اور آپ کا ایک مرتبہ پھر مقابلہ ہونے جا رہا ہے JPL 24 میں، اور اس دفعہ رونے سے گرانے سے کام نہیں چلے گا، مقابلہ کرنا ہے۔ شعیب پتہ نہیں کھیل رہے ہیں یا نہیں، کہاں ہیں آپ؟ PSL؟ پریگننٹ ہونے کی افواہیں کیوں پھیلائی گئیں، مائرہ خان نے بتا دیا۔ Do I really have to answer this question? That he's not expressive. I tolerate that he's not expressive. Okay, no. Sometimes I like the music to be turned off, you know? But he likes the music to be on all the time. It's like the minute he wakes up, he wants the music on. And I like it to be like, I like listening to the sound of birds. I like that. Love. What do I love? I love the fact that he tolerates the fact that I like having breakfast alone. اداکارہ مائرہ خان نے بتایا ہے کہ ان کے ہاں پریگننسی کی خبروں میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ نہ جانے کس نے ان کی جسامت کو دیکھتے ہوئے ان کے ہاں دوسرے بچے کی متوقع پیدائش کی خبریں پھیلائیں۔ گزشتہ ماہ فروری کے آغاز میں بھارتی میڈیا اور مختلف شوبز سوشل میڈیا پیجز پر افواہیں پھیلائی گئیں کہ مائرہ خان شادی کے چند ماہ بعد ہی پریگننٹ ہو گئی ہیں اور ان کے ہاں جلد بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ اپنے ہاں بچے کی متوقع پیدائش کے بعد اگرچہ مائرہ خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ ان سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، تاہم انہوں نے اس معاملے پر مزید کھل کر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان سے متعلق جھوٹی افواہیں پھیلائی گئیں۔ مائرہ خان کا کہنا تھا کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع نہیں ہے، پھیلنے والی خبروں میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ اداکارہ نے کہا کہ انہیں علم نہیں کہ کس نے اور کیوں افواہیں پھیلائیں، تاہم ممکنہ طور پر ان کی وزن بڑھنے کی وجہ سے ان کے پریگننٹ ہونے کی خبریں پھیلائی گئی ہوں گی۔ ایک سوال کے جواب میں مائرہ خان نے کہا کہ اگر وہ اداکارہ نہیں ہوتی تو وہ ڈانسر ہوتی۔ اسی طرح ایک سوال کے جواب میں انہوں نے سلطانہ صدیقی کو پاکستان کی سب سے بہترین لباس زیب تن کرنے والی شخصیت قرار دیا۔ زارا نور عباس کا شوبز کی دنیا سے دوری اختیار کرنے کا اعلان۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ زارا نور نے اداکاری کی دنیا سے عارضی طور دوری اختیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ زارا نور عباس نے حال ہی میں نجی ٹی وی کے شو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اداکاری کی دنیا سے عارضی دوری اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ اداکارہ نے اپنے کیریئر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں کم سے کم 1 سال کے لیے عارضی طور پر اسکرین سے دور رہوں گی، اس دوران فیملی کو وقت دوں گی۔ انہوں نے اپنی اداکاری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں بہترین اداکارہ ہوں، جن لوگوں کو میری اداکاری کی صلاحیتوں پر شک ہے وہ میرا کام دیکھ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ زارا نور عباس اور ان کے شوہر اسد صدیقی بہت جلد اپنے پہلے بچے کو دنیا میں خوش آمدید کہنے والے ہیں، اس وجہ سے وہ شوبز کی دنیا سے عارضی دوری اختیار کر رہی ہیں۔ کوئی کرش تھا نہ کسی پر فدا ہونے کا موقع ملا، یہ کہنا تھا انجمن کا۔ ماضی کی مقبول ہیروئن انجمن نے کہا ہے کہ انہیں کبھی کسی پر فدا ہونے کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ سب لوگ ان پر فدا ہوا کرتے تھے۔ حال ہی میں انجمن نے دنیا نیوز کے مزاحیہ پروگرام مذاکرات میں شرکت کی، جہاں انہوں نے کیریئر سمیت ذاتی زندگی سے متعلق کھل کر بات کی۔ اداکارہ نے بتایا کہ فلمی کیریئر کے دوران انہوں نے کم سے کم 3 بار ترتیب وار 5 سال کا وقفہ لیا تھا، لیکن اس باوجود وہ جب بھی آئیں تو ان کی فلمیں پہلے سے زیادہ کامیاب جاتیں۔ انجمن کا کہنا تھا کہ فلموں کی شوٹنگ کے دوران وہ سلطان راہی کو تنگ کرنے کے لیے اداکار غلام محی الدین کو سیٹ پر آنے کی دعوت دیتی اور پھر شوٹنگ ختم ہونے کے بعد سلطان راہی کے بجائے غلام محی الدین سے باتیں کرنے لگ جاتی، جس پر ان کے ہیرو سلطان راہی کو غصہ آ جاتا۔ ماضی کی مقبول اداکارہ نے ایک سوال کے جواب میں شکوہ کیا کہ انہیں کسی پر فدا ہونے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ اتنی مشہور تھیں کہ ہر کوئی ان پر فدا ہو جاتا تھا، اس لیے ان کا کوئی بھی کرش نہیں تھا۔ شوبز انڈسٹری میں زیادہ تر لوگ فیک ہوتے ہیں، یہ کہنا ہے ہیرا عمر کا۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی ابھرتی ہوئی اداکارہ ہیرا عمر نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا وقت کا ضائع ہے، شوبز انڈسٹری میں زیادہ تر لوگ فیک ہوتے ہیں۔ ہیرا عمر نے کہا ہے کہ اچھے اور سچے شخص سے شادی کروں گی، اس شخص کے پاس پیسے اتنے ہوں کہ زندگی اچھی گزاری جا سکے، اس شخص کے پاس گھر اور گاڑی ہونی چاہیے اور اس میں AC بھی چلنا چاہیے،
اداکارہ نے کہا کہ زیادہ تر کرکٹرز دل پھینک ہوتے ہیں جبکہ اچھے کرکٹرز بھی ہوتے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ہیرا عمر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر تصاویر دیکھ کر رائے قائم کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ 4 سال میں 25 سے زائد اسکرپٹ پڑھ کر مسترد کیے، صحیفہ جبار کا دعویٰ۔ معروف ماڈل اور اداکارہ صحیفہ جبار نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ 4 سال میں 25 سے زائد اسکرپٹ پڑھ کر تمام کے تمام مسترد کر دیے۔ اداکارہ صحیفہ جبار حال ہی میں دنیا نیوز کے مزاحیہ شو مذاکرات میں شرکت ہوئیں، جہاں انہوں نے کیریئر سمیت دیگر معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔ ایک سوال کے جواب میں صحیفہ جبار نے دعویٰ کیا کہ انہیں گزشتہ 4 سال میں 25 سے زائد اسکرپٹ پڑھنے اور تمام کو مسترد کر دیا، کسی میں انہوں نے کام کرنے کی حامی نہیں بھری۔ انہوں نے دلیل دی کہ تمام اسکرپٹ میں ایک جیسی ہی کہانی تھی اور ہر کہانی میں عورت کو مجبور اور محروم دکھایا گیا، اس لیے بھی انہوں نے اسکرپٹ کو مسترد کر دیا۔ صحیفہ جبار نے مزید کہا کہ آج تک ہر ڈرامے میں خواتین کو مجبور، محروم اور تشدد برداشت کرتے دکھایا جا رہا ہے۔ ہر ڈرامے میں ہر خاتون کو کم سے کم ایک بار تھپڑ ضرور کھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر ہر ڈرامے میں ہر خاتون کو تھپڑ کھاتے ہوئے دکھانا کیوں لازم ہے؟ کیا انہیں تھپڑ مارے بغیر اسکرپٹ نہیں لکھا جا سکتا؟ اداکارہ نے شو کے دوران ذہنی صحت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو لوگ اپنی ذہنی بیماریوں سے متعلق سنجیدہ نہیں ہوتے، اور جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں انہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ صحیفہ جبار کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ذہنی بیماریوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کی فیس زیادہ ہے اور ایک سیشن کی فیس 3 سے 4 ہزار روپے وصول کی جاتی ہے، اور ہر ہفتے میں 3 سیشن لینے کو کہا جاتا ہے اور ایک سیشن 1 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اداکارہ کے مطابق ہر شخص ہفتے میں 3 سے 4 بار 1 گھنٹے کے لیے 3 سے 4 ہزار روپے کی فیس برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے بھی بہت سارے لوگ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے میں شوبز شخصیات، سوشل میڈیا انفلوئنسر اور معروف شخصیات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی تجاویز دیں، انہیں ذہنی صحت سے متعلق شعور دیں۔